عالمی سطح کی ایک ابتلا میں آزمائش میں مبتلا ہیں، اور اس آزمائش کی وجہ سے ابتلا کی وجہ سے ہم میں سے اکثر لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں۔ ایسے وقت میں منہاج القرآن انٹرنیشنل لنڈن نے آن لائن تعلیم کا وعظ و نصیحت کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، یہ قابل ستائش ہے، اور میں محترم علامہ ذیشان قادری صاحب کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جتنے بھی ان کے ساتھ ان کی ٹیم میں شامل افراد ہیں جو ان کی اس میں مدد کر رہے ہیں، سب قابل تحسین ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ حضرات محترم، اگر ہم تاریخ انسانی کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات پتہ لگے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جتنی بھی امتیں ہوئی ہیں، ان میں سے اکثر امتوں کی تباہی کا موجب اور سبب وہ عقائد میں، عمل میں، رویوں میں عدم توازن رہا ہے۔ یہ عدم اعتدال اور عدم توازن ہی ہے جس نے سابقہ امتوں کو تباہ و برباد کیا اور ان کو کفر کردار تک پہنچایا۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو شان قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اور اے مسلمانوں اسی طرح ہم نے تمہیں بہتر امت بنایا، یعنی اعتدال والی امت بنایا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو شرف ہے وہ شرف وسطیت ہے، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعتدال سے اور میانہ روی سے چلنے کا حکم دیا ہے۔ ہم کھانے پینے میں، بولنے چالنے میں، چلنے پھرنے میں، لین دین میں، عبادات میں، معاملات میں، خرچ کرنے میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعتدال اور میانہ روی کا حکم دیا ہے، کیونکہ اگر رویے میں اعتدال نہ ہو تو پھر عدم برداشت، مذہبی انتہا پسندی، مسلکی تعصبات، بے راہ روی، فکری پراگندگی اور فکری انتشار جیسی موذی اشیاء جنم لیتی ہیں، اور اعتدال سے معاشرے کے اندر ایک توازن قائم ہوتا ہے، برداشت پیدا ہوتی ہے، راست روی کی اقدار کو فروغ ملتا ہے۔ تو اسی لیے اسلام نے ہمیں اعتدال، توسط اور میانہ روی کی تلقین کی ہے، اور ہمیں امت وسط اور میانہ روی اختیار کرنے والی امت بنایا ہے، کیونکہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ اعتدال کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اعتدال کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو قومیں یا افراد اعتدال کے راستے کو اپناتی ہیں، انہیں رسوائی کا اور پچھتاوے کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ آج دنیا کے اندر جتنے بھی مصائب و آلام ہیں، تکالیف ہیں، اس کی بنیادی وجہ عقائد کے اندر، رویوں کے اندر، اعمال کے اندر، معاملات کے اندر عدم اعتدال ہے، اور یعنی کہ توازن ہم کھو بیٹھے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر یہ کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اور کوئی ملک کسی دوسرے ملک کو جو ہے مورد الزام ٹھہرا رہا ہے، دوسرا ملک تیسرے ملک کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو میڈیا جو ہے وہ اپنی بولی بول رہا ہے، سیاستدان اپنی بولی بول رہے ہیں، مذہبی رہنما جو ہے ان کے رویوں کے اندر بھی اعتدال کوئی نہیں، جس کی وجہ سے سارا ایک بڑا گھمبیر سچویشن جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے۔ جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الاعمال اوسطھا، کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہترین اعمال وہ ہیں جو میانہ روی کے ساتھ ہوں۔ امام بہقی نے اس حدیث کو جو ہے روایت کیا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اس میں میانہ روی کا اصول ہے کہ کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ یہ جو اسراف ہے یہ میانہ روی سے ہٹنے کا نام ہے، اعتدال سے ہٹنے کا نام ہے۔
تو اللہ رب العزت نے ہمیں کھانے پینے میں اسراف سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح جب ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے سورہ الفرقان کے اندر ارشاد فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا ان دونوں حدوں کے درمیان یعنی زیادتی اور کمی کے درمیان اعتدال پر مبنی ہوتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہم زندگی کے ہر شعبے کے اندر اعتدال کے راستے کو اختیار کریں۔ جیسا کہ ایک حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو جہاں اور بہت ساری اعتدال کی صورتیں ہیں، وہیں پر ایک اعتدال جو ہے رویوں میں اعتدال ہے، اپنے معاملات کے اندر اعتدال ہے، اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان جو ہے نہ کسی چیز سے بہت زیادہ ڈرے اور نہ اس کی تدبیر سے غافل ہو۔ ابھی اس کرونا وائرس کے حوالے سے بھی ہمیں دو ایکسٹریم رویے نظر آتے ہیں۔ بعض لوگ آپ کو وہ نظر آئیں گے جو اس سے بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، اور بعض لوگ آپ کو وہ نظر آئیں گے جو بالکل جو ہے غافل ہیں اور کسی تدبیر کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ دونوں افراط و تفریط ہیں اور اعتدال سے ہٹی ہوئی صورتیں ہیں، جبکہ اسلام ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ ہم اعتدال اور میانہ روی اور توسط کے راستے پر چلیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے سورہ تغابن کے اندر آیت نمبر 11 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کسی کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے۔ تو ہم بحیثیت مسلمان جو ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم تک اگر کوئی مصیبت پہنچ رہی ہے، اگر کوئی بیماری متعدی ہے، تو اس کے اندر یہ جو تعدیت کا معاملہ ہے یہ بھی اللہ نے رکھا ہے، اور کوئی چیز کسی کو نہ نفع بالذات پہنچا سکتی ہے نہ نقصان بالذات پہنچا سکتی ہے۔ اگر کوئی چیز ہمیں نفع پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے تو وہ بھی اللہ کے اذن سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچاتی ہے تو وہ بھی اللہ کے اذن سے۔ اگر کسی چیز سے اللہ تعالیٰ اس تاثیر کو ختم فرما دے تو وہ اپنی ذات میں جتنی بھی مہلک کیوں نہ ہو، بظاہر دیکھنے میں وہ چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن اسی آگ سے جب اللہ تعالیٰ جلانے کی تاثیر کو چھین لیتا ہے تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گل و گلزار بن جاتی۔ چھری کا کام ذبح کرنا ہے، کاٹنا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اسی چھری سے کاٹنے کی تاثیر کو چھین لیتا ہے تو وہی چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے اوپر نہیں چلتی۔ زمین کا کام اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ وہ جسموں کو کھاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس بات کو حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ تو تاثیر دینے والی بھی اللہ کی ذات ہے اور چیزوں سے تاثیر واپس لینے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ تو نہ تو ہمیں بہت زیادہ ڈرنا ہے اس مرحلے کے اوپر، کیونکہ ہر شخص کا الٹیمیٹ انجام کیا ہے، وہ موت ہے، اور کوئی چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اشارہ عطا فرمائی ہے کہ ایک چیز اگر کسی دوسرے کے لیے اللہ نے بطور عذاب بھیجی ہو اور اسی چیز کے زیر اثر مبتلا ہو کر اگر اللہ کے محبوب اور اللہ کے محبوب کے امتی جو ہے اس سے ہلاک ہو جائیں تو وہ چیز ان کے لیے رحمت ہوتی ہے، کیونکہ اگر کوئی کسی وبا سے فوت ہوتا ہے، مرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ایک ہی چیز کسی کے لیے عذاب بھی ہو سکتی ہے اور کسی کے لیے رحمت بھی ہو سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اب دیکھیں ہم اپنے گھروں میں محصور ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں،
لیکن کیا گھر کے اندر جو ہے کورونا وائرس کو ایک طرف رکھ دیں کہ ہمیں گھر میں بیٹھ کر موت نہیں آ سکتی؟ ہمیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ہمیں موت سے نہیں ڈرنا، یہ ایک رویہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ موت کے ڈر سے، جہاد سے گریز کرنے والوں، تم کہیں بھی ہوگے موت تمہیں وہیں پر آ پکڑے گی، ہاں تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ پھر فرمایا سورہ الجمعہ کے اندر، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، فرما دیجئے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ضرور ملنے والی ہے۔ تو ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا ہے، نہ موت سے ڈرنا ہے، نہ کرونا وائرس سے ڈرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا فلا تخشوا الناس واخشونی، کہ پس تم لوگوں سے مت ڈرو، یعنی کہ اللہ کی مخلوق سے مت ڈرو، ڈرنا ہے تو صرف خالق سے ڈرو۔ تو ایک طرف یہ ہم نے رویہ اپنانا ہے کہ اس سے ڈرنا نہیں ہے، لیکن دوسری طرف جو ہمیں تدبیر سے بھی غافل نہیں ہونا۔ ہمیں نڈر بن کر جو ہے، یہ کوئی جمع مردی نہیں ہے، کوئی بہادری نہیں ہے کہ آپ جائیں۔ دیکھیں ہم روڈ کراس کرتے ہیں تو دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، ہر طرف دیکھ کر بڑی حفاظت کے ساتھ ہم روڈ کو کراس کرتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا کہ ایک شخص سے فٹ پاتھ کے اوپر چل رہا ہے، ساری اس کی حفاظتی تدابیر پوری ہیں، لیکن ایک گاڑی آتی ہے اور اس کو فٹ پاتھ کے اوپر جو ہے ٹکر مار کر اس کو جو ہے ہلاک کر دیتی ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ تو حفاظتی تدابیر اختیار کرنا جو ہے وہ ہمارے ذمے ہے، ہمیں اس کو جو ہے اختیار کرنا چاہیے۔ اور جو قومیں اللہ سے ڈرتی ہیں، اس کو چاہے آپ بطور ابتلا لیں، بطور آزمائش لیں، بطور عذاب لیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا، عذاب کے آثار ظاہر ہو گئے، لیکن قوم یونس اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک گئی، اس نے توبہ کر لی، ایمان لے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو نفع عطا فرما دیا اور اس قوم سے عذاب کو ٹال دیا۔ تو ہم اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں، توبہ کرنے والے بن جائیں، کیونکہ جب بھی کوئی ابتلا آتی ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہی آزماتا ہے نا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ جو ان مصائب و تکالیف کے اوپر جو ہے صبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے صلوات اور رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جن کو خوشخبریاں عطا فرماتا ہے۔ تو حضرات محترم سامعین و ناظرین، میرا آج کا میسج اس پلیٹ فارم سے یہی ہے کہ نہ ہم نے بیجا ڈرنا ہے اور نہ ہم نے حفاظتی تدابیر سے غافل ہونا ہے، کیونکہ حفاظتی تدابیر کو اختیار کرنا یہ توکل علی اللہ کے منافی نہیں ہے اور تقدیر کے منافی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے یہ سن کر کہ شام میں طاعون ہے، واپس آ رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، کہ ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ تو اگر وہ اللہ کی تقدیر تھی کہ ملک شام کے اندر داخل ہونا، تو ملک شام میں داخل نہ ہونا اور مدینے کی طرف کوچ کر جانا یہ بھی تقدیر الہی ہے۔ تو میں انہی کلمات کے ساتھ جو ہے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے، اور اس موذی مہلک قاتل بیماری سے آپ سب کو جو ہے محفوظ رکھے، نجات عطا فرمائے۔ آپ کے جو اعزا و قربا یہاں ہیں، پاکستان میں ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ حفظ و امان۔ وما علینا۔